جہنم کے بچھو کاٹیں گے، سانپ کاٹیں گے، آگ جلائے گی، لیکن محبوب پاک فرماتے 70,000 فرشتے اس کو کوڑوں سے ماریں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرے پیارے اصحابیوں، جب اس کو ماریں گے اس کی کھال ادڑے گی، اس کی کھال کٹے گی، اس کا گوشت کٹے گا، اس کا گوشت ادڑے گا، اس کی ہڈیاں ٹوٹیں گی۔ یہ فرشتے مارتے رہیں گے یہاں تک کہ جتنی دنیا کی زندگی ہے اس کو مارتے رہیں گے، اس کا گوشت ختم ہو جائے گا، اس کی چمڑی ختم ہو جائے گی، اس کی ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، صرف جان بچ جائے گی۔ رب کہے گا اس کو پھر جسم دیا جائے۔ کتنا عذاب، جتنی دنیا کی زندگی ہے، کتنی زندگی ہے دنیا کی، کس کے پاس حساب و کتاب ہے؟ آدم علیہ السلام سے بہت پہلے یہ دنیا بنائی گئی اور قیامت تک یہ قائم رہے گی۔ اتنا عرصے تک زانی بدکار مرد عورت اس کی شرمگاہ میں کانٹا ڈال کر، ہک ڈال کر، آکڑا ڈال کر جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ جہنم کی آگ جلائے گی، بچھو کاٹیں گے، سانپ کاٹیں گے، 70,000 فرشتے اس کو کوڑوں سے ماریں گے۔ اتنا عرصے تک ماریں گے جتنی دنیا کی زندگی ہے، یہاں تک کہ کھال ختم ہو جائے گی، گوشت ختم ہو جائے گا، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، فقط اس کی جان بچے گی۔ اللہ حکم دے گا اس جان کو پھر جسم دے دو، اور پھر شرمگاہ میں اس کے کانٹا چبھو کر اس کو جہنم میں ڈالو اور فرشتوں سے کہو کوڑے مارے۔ ہے طاقت؟ تھوڑا سا اپنی طاقت کو آزماؤ، یہ دنیا کی آگ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو، یا کوئی سوئی اپنے جسم میں چبھو کے دیکھیں۔ اتنی بغاوت اچھی نہیں میرے بھائی۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا، حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں جب چور چوری کرتا ہے مومن نہیں ہوتا، جب زانی زنا کرتا ہے مومن نہیں ہوتا، جب شرابی شراب پیتا ہے مومن نہیں ہوتا۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں چوری کرنے والا 70,000 اللہ کے فرشتے ان کے پاس چھریاں ہوں گی، اس کے جسم کے بند بند کو کاٹیں گے، کاٹ کاٹ کے تہس نہس کر دیں گے، اس کا جسم پھر سالم کیا جائے گا، پھر 70,000 فرشتے چھریاں سے اس کی بند بند کو کاٹیں گے۔ یہ چور کا عذاب ہوگا۔ کون چور؟ یہ جو گھر میں چھلانگ مار کے چلا گیا اور ریوالور دکھا کے سونا چاندی ڈالر پیسے ایسے لے کے بھاگ گیا، یہ چور نہیں میرے بھائی۔ فیکٹری کا مالک بھی چور ہو سکتا ہے، فیکٹری کا مزدور بھی چور ہو سکتا ہے، تنخواہ پوری کام نہیں کیا چور، فیکٹری کا مالک کام پورا لیا تنخواہ نہیں دی چور، پروڈکٹ بنایا ڈنڈی ماری چور، زمیندار بھی چور، کسان کا حق نہ دیا کسان بھی چور، پوری فصل مالک کو نہ پہنچائی سیٹ بھی چور، اس کا سیلز مین بھی چور۔ چوری پتہ سب کو، وضاحت نہیں کروں گا، سب جانتے ہیں چوری کسے کہتے ہیں۔ چور کی رگیں کاٹی جائیں گی، 70,000 فرشتے اس کے جسم کے بند بند کو کاٹیں گے، اللہ سالم کرے گا وہ کاٹیں گے۔ یہ عذاب ہمارے بس کے نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا او خیانت کرنے والوں، خیانت کون کرتا ہے؟ میرے بھائی میرے بیٹے، کسی نے امانت دے دی اس کی امانت واپس نہ کی، یہ خیانت ہے۔ اگر کسی کا مال لوٹ لیا یہ خیانت ہے۔ کسی کو رشوت لے کر اپنی جیب میں ڈالی یہ بھی خیانت ہے۔ کسی کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کرنا خیانت ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کسی کا مال ناجائز طریقے سے تو نے حاصل کیا خیانت۔ میرے آقا فرماتے ہیں
جتنا مال اس نے خیانت سے حاصل کیا یہ جہنم کی تہ میں رکھ دیا جائے گا، اور اللہ وحدہ لا شریک فرمائے گا جا یہ مال نکال اور جس کا ہے اس کو لوٹا۔ وہاں انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ یہاں بکواس کر لیتے ہیں، یہاں بک لیتے ہیں، اور میری نماز میں جانوں تیرے کو کیا ہے، روزہ میں رکھوں نہ رکھوں تیرا کیا جاتا ہے۔ کتے کی طرح بھاگا جا رہا ہے کسی کی بہن بیٹی کے پیچھے، کو روک دے، اپنی جان کی خیر منا، تو مجھے جانتا نہیں ہے، لعنت تیرے منہ پر پھٹکار پڑے۔ وہاں انکار نہیں ہو سکتا، یہاں ٹیٹی دکھا کے رو پڑ سکتا ہے، کلاشوں کو دیکھ کے تو اگلے آپ کو مرعوب کر سکتا ہے، میرے رب کو مرعوب کرے گا، اس وحدۃ القہار کو مرعوب کرے گا نہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں خائن جو خیانت کرنے والا کسی کا مال خیانت سے کھا گیا، یہ مال جہنم کی تہ میں رکھا جائے گا، اللہ حکم دے گا اس مال کو نکال اور اس مالک کے حوالے کر، وہ ایک لحظہ دیر نہ کرے گا، وہ جہنم میں کود جائے گا۔ اب اس کو بچھو بھی کاٹیں گے، اس کو سانپ بھی کاٹے گا، جہنم کی آگ بھی جلائے گی، وہ نیچے ٹلتا چلا جائے گا۔ رسول پاک رونے لگے، رو کے فرمایا میرے پیارے صحابیوں پتہ ہے جہنم کتنا نیچے ہے؟ عرض کی آقا اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا اللہ ہی کو پتہ ہے اس کی کتنی گہرائی ہے، وہ نیچے جائے گا، اس کا سانس اکڑنا شروع ہو جائے گا، اس کا سانس گھٹنا شروع ہو جائے گا، وہ سانس لینے کے لیے اوپر آئے گا۔ 70,000 فرشتے لوہے کی گرزیں لے کے پہلے کھڑے ہوں گے، وہ اس کو مارنے لگیں گے، وہ رو کے کہے گا کیا بہتر ہوتا میں سانس لینے اوپر نہ آتا۔ وہ پھر نیچے جائے گا، جاتے جاتے اس کا پھر سانس اکھڑے گا، وہ سانس لینے کے لیے پھر اوپر آئے گا، 70,000 فرشتے اس کو گرزوں سے ماریں گے، وہ رو کے کہے گا ہائے میری قسمت میں اوپر کیوں آیا۔ وہ پھر غرق ہوگا، وہ پھر اس آگ کے اندر جائے گا۔ رسول پاک فرماتے اس خائن کو وہ مال جہنم سے نکال کے مالک کے حوالے کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی میرے بیٹے، اگر ابھی بھی شک ہے تو اللہ کا واسطہ یہ شک نکال لو، اپنی زندگی اللہ کا بندہ رسول پاک کا سچا غلام بن کے گزارو۔ بہت جلدی یہ سانس ختم ہونے والے ہیں، اس سے پہلے کہ تار ٹوٹے قبر کی تیاری کر لو، حشر کی تیاری کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اور جب یہ موت آ گئی پھر رونا بیکار، پچھتانا بیکار۔ میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، عورت، شوہر بیچارہ، وہ اس کا اس عورت نے حال کیا، سر کے بال بھی گنجے ہو گئے۔ پوچھا کیا بات ہے سر پہ بال نہیں ہے؟ کہا گھر کے فکروں نے مار دیا۔ میرے محبوب پاک نے بیوی کی تعریف کی ہے، سن، بیوی وہ جب شوہر گھر جائے تو اس کو بیوی کو دیکھ کے سکون مل جائے، اور اگر بیچارے کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، گھر پہنچے تو پریشانی بڑھ جائے، یہ تیرا عمل تجھے کہیں نہیں چھوڑے گا۔ رب کے محبوب نے فرمایا جس عورت سے اس کا شور خوش نہ ہو اس کا نہ کوئی فرض قبول ہے نہ کوئی نفل قبول ہے۔ کرتی پھر سجدے، پڑھتی پھر قرآن پاک، نہ تیرا فرض قبول ہے نہ تیرا نفل قبول ہے۔ تابعدار ہو جا، جی کہہ کے قریب آ، پھر اللہ نے تیری شان اتنی رکھی ہے۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں بیوی اپنے شوہر کو صرف پانی پلائے، اس پانی کے کتنے قطرے ہوں گے اللہ اتنے نفلی حجوں کا ثواب عطا کرے گا۔ شوہر
बाहर दोस्तों के साथ ठाठा, दोस्तों के साथ दांत निकाल निकाल के हंसे, दोस्तों के पास कोल्ड ड्रिंक चलती है, होटलों से खाने आके ठाठा करके खाते हैं, और घर में जरा सी कोई बात बीवी कह दे तन बदन में आग लग गई। हट जान बातों से, खुदा की कसम फिर तू यहीं जलील ना होगा, मर के बड़ा जलील होगा। हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी पाक के साहबी, अशरा मुबशरा 10 सहाबा कराम जिन्हें अल्लाह के महबूब ने दुनिया में जन्नत की बिशारत दी, उनमें साद बिन माज भी मौजूद हैं। जंगे खंदक में शहीद हुए, शहादत का रुतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से गुस्ल दिया, रसूल पाक ने अपने हाथों से कफन पहनाया। जब जनाजा लेके चले तो नबी पाक ने आगे बढ़कर कंधा दिया, लेकिन अपने पांव जमीन पे नहीं रख रहे थे, एड़ियां उठा के पंजों से चलने लगे। अर्ज की आका हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, आप पंजों पे चलते वजह क्या है? मेरे महबूब ने फरमाया साद बिन माज के जनाजे में इतने फरिश्ते आए हैं, कोई जगह खाली नहीं है, मैं पैर कहां रखूं? गौर से सुन और कान खोल के सुन। अल्लाह के महबूब ने कंधा दिया, जनाजा कब्रिस्तान पहुंच गया। कब्रिस्तान भी कौन था? जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान था। अल्लाह के महबूब वहां पहुंचे, आप कब्र में उतर गए। फरमाया साद बिन माज को मेरे हाथों पे रखो, ये कौम का सरदार था, इसने मेरे लिए सरदारी छोड़ दी, ये बड़ी इज्जत की जिंदगी गुजारता था, इसने मुफलसी की जिंदगी को कबूल किया, इसे मेरे हाथों पे रखो, मैं लहद में उतारूं। साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल पाक के हाथों पे रखा गया। आपने घुटने नीचे रखे, आपके जिस्म मुबारक को लहद में रखा तो दोनों हाथ कब्र पे रख के रोने लगे, यहां तक के सिसकियां निकलने लगी। रसूल पाक रोता देखकर सहाबा किराम रोने लगे। एक चीखो पुकार मच गई, जिस तरह मछली बगैर पानी के तड़पती, सहाबा किराम तड़पने लगे। थोड़ी देर गुजरी, नबी पाक उठ के खड़े हो गए, आंसू पोंछ लिए। अर्ज की आका क्या हुआ था? मेरे महबूबे पाक ने फरमाया जब साद बिन माज को मैंने लहद में रखा तो कब्र का अजाब आगे बढ़ा, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैंने दोनों हाथों से कब्र को रोका, मैं रोने लगा। जबरील अमीन अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए। अर्ज की आका तेरा, अर्ज की मेरे रब तेरा महबूब तो रोता है। महबूब के सहाबा भी चीखे मार के रोते हैं, उनको देख के सातों आसमानों के फरिश्ते रोते हैं। आका हमसे तेरे नबी का दुख देखा नहीं जाता। अल्लाह ताला ने करम फरमाया, वो अजाब टल गया, मुझे सुकून मुयस्सर आया। अर्ज की है खुदा के महबूब, ये साद बिन माज को ये कब्र का अजाब क्यों होना चाहता था? मेरे महबूब पाक ने फरमाया वो अपनी बीवी से बदखुल्की से पेश आता था। मेरा तेरा जनाजा रसूल पाक नहीं पढ़ाएंगे, मुझे तुझे खुदा के रसूल गुस्ल नहीं देंगे, हमें खुदा का महबूब कफन नहीं पहनाएगा, हमें नबी पाक ने जन्नती होने की बिशारत नहीं दी। कंधा देने वाले खुदा के महबूब हो, अपने हाथों से उठा के जिस्म को रखें। उस साद बिन माज को इसलिए कब्र का अजाब हो रहा था, वो अपनी बीवी से बदखुल्की से पेश आता था। और अगर हम कुत्ते की तरह भौंकें और काटें, ना नबी पाक के साथी हों, ना खुदा के महबूब गुस्ल दे, ना नमाज पढ़ाएं, हमें यहीं से कोई उठा के वहां गड़े में फेंकेगा। जो हमारी करतूतें हैं, जो हम इसी के लायक हैं।
عذاب کو منہ دے سکیں گے؟ ابھی وقت ہے. تیرے دو جملے جو آج تک میری وجہ سے تجھے دکھ پہنچا، میری گفتگو سے، میرے عمل سے، کہو بیوی کو کہو مجھے معاف کر دے. اس نے ہنس کے کہہ دینا جا معاف کیا. تیرے نصیب اچھے، اللہ ساری خطائیں معاف کر دے گا. اللہ کے محبوب تشریف فرمائیں. جنت خاتون آئیں جو تمام عورتوں کی جنت میں سردار ہوگی، اور آئی کیسے؟ روتی ہوئی، سسکیاں لیتی ہوئی. میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ کیوں روتی ہو؟ عرض کی اے خدا کے محبوب، اے اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول، رات کو علی شیر خدا سے باتیں کرتے کرتے مجھ سے کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی کہ علی شیر خدا مجھ سے ناراض ہو گئے. میں نے 70 بار علی کا طواف کیا اور ہر بار کہا اللہ کے واسطے میری غلطی معاف کر دو. اے اللہ کے محبوب، پھر اللہ علی نے مجھے معاف کر دیا اور وہ مسکرا دیے. میں آپ کے پاس آئی ہوں، اگر اللہ مجھے معاف نہ کرے تو میں کیا کروں گی؟ رسول پاک نے جو جواب دیا وہ کان کھول کے سنو. میرے محبوب پاک نے فرمایا اے میری فاطمہ، اگر علی تجھ سے خوش نہ ہوتا، اللہ کی قسم نہ میں تیری نماز جنازہ پڑھاتا، نہ میں تجھ سے خوش ہوتا، نہ میرا رب تجھ سے خوش ہوتا. میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ علی تجھ سے خوش ہو گئے. میری بہن، میری بیٹی، تو بھی کان کھول لے، اپنے شوہر کو اذیت نہ دے. تیرے کاموں سے اس کو خوشی پہنچنی چاہیے. یہ ساری باتیں پہنچی، لیکن عمل کے بغیر کام نہیں ہونا، اور عمل بھی ہو جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے. یہ عمل کب ہوگا اور یہ عمل اللہ کے لیے کب ہوگا؟ جب دل پاک ہوگا، اس کے بعد یہ کیفیت پیدا ہوگی. نہیں تو مکاری، چال بازی، دھوکہ، منافقت، اسی سے دل بھرا رہے گا اور ہماری موت آ جائے گی. اگر چاہتے ہیں اخلاص کی دولت سے دل مالا مال ہو جائے، جو اس کا رسول چاہتا ہے، جو ہمارا رب چاہتا ہے، اس کے حکم مطابق زندگی ہو جائے، اس کے لیے دل کی پاکی شرط ہے. میری بات نہیں، اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون. جب قیامت کا دن آئے گا، ماں بیٹی سے بیزار ہوگی، بیٹی ماں سے بیزار ہوگی، بچہ باپ سے بیزار ہوگا، باپ بیٹے سے بیزار ہوگا، دوست دشمن بن جائیں گے. اللہ اس دن کا ذکر کرتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون. جب وہ دن آئے گا، نہ مال تیرے کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اگر دل پاک کر لیا یہ تیرے کام آ جائے گا. دل پاک کر لیا اس میں اللہ کی محبت آ جائے گی. دل پاک کر لیا گناہ چھوٹ جائیں گے. دل پاک کر لیا نیکی کی توفیق ہوگی. دل پاک کر لیا دین اچھا لگے گا. اگر دل گندا ہے، خدا کی قسم خیر کی راہ نہیں ملے گی. دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے. کپڑا گندا ہو جائے، پانی پاک کرتا ہے. لوہا گندا ہو جائے، آگ کی بھٹی پاک کرتی ہے. خدا کے محبوب نے فرمایا دل کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے. اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبانی ذکر، کوئی زبان سے اللہ اللہ کرے، سبحان اللہ پڑھے، کلمہ شریف پڑھے، درود شریف پڑھے، قرآن پاک پڑھے، یہ سب زبان کا ذکر ہے. اور دوسرا ہے دل کا ذکر، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے. جتنے اللہ کے ولی بنے، زمانے کے شہباز کتب بنے،
دل کے ذکر سے بنتے ہیں، لیکن دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ ابھی اجازت دوں گا، 15-20 منٹ لگیں گے، طریقہ سمجھاؤں گا۔ آپ نے اگر اس طریقے پہ عمل کیا، سال نہیں، مہینے بھی نہیں، انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کے دل کی زبان کھل جائے گی۔ زبان سے باتیں، زبان سے کاروبار، دل اللہ کا ذکر کرے گا۔ آنکھوں کو نیند، دل اللہ کا ذکر کرے گا۔ بندہ مر جائے، روح نکل جائے، خدا کی قسم مر کے دل کو موت نہ آئے، دل اللہ کا ذکر کرے۔ یہ نعمت اللہ سب کو عطا فرمائے۔ سمجھ لیں یہ دل کا ذکر کس طرح کرنا ہے۔ ایک دوست آ جائے۔ تو جا فرمائے، یہ دیکھیں الٹی طرف بائیں طرف اوپر آ جائے، یہ دل کی جگہ ہے، گھوم جائے، سب کو دکھا دیں۔ یہ دیکھیں الٹی طرف بائیں طرف پستان سے 2 انگلی نیچے، یہ دل کی جگہ ہے، یہ اللہ کی محبت کا مقام ہے۔ ہر وقت یہاں خیال رکھیں میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ دل کا مقام، ہر وقت یہاں خیال رکھیں میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ بیٹھے یہ دل کا مقام، اللہ کی محبت کا مقام، ہر وقت یہاں خیال فرمائیں میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ اللہ کی نعمت ہے جس کا اظہار کر رہا ہوں۔ میرے پیر و مرشد کے خلیفہ صاحب تھے حضرت بخش علی رحمۃ اللہ علیہ۔ لوگوں نے ان کی اپنی آنکھوں سے کرامت دیکھی۔ اندھیری رات تھی، جلسہ رکھا ہوا تھا اور لالٹین میں تیل نہیں تھا، گپ اندھیرا۔ آپ نے فرمایا کوئی روشنی کرو، یہاں بہت اندھیرا ہے۔ عرض کی حضرت لالٹین تو ہے، گاؤں ہے، ہم شہر سے تیل لاتے ہیں، تیل نہیں۔ فرمایا لالٹین لے آؤ۔ آپ نے لالٹین لی اور ہینڈ پمپ، یہ جو ہاتھ سے نل کا چلاتے ہیں، اس نل کے سامنے کر کے کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ۔ پانی نکلا، اس میں بھرا، کہا ماچس لگاؤ۔ ساری رات اللہ کا ذکر ہوا، جلسہ ہوا، اور اس پانی سے وہ لالٹین جلتی رہی۔ حضرت بخش علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو رسول پاک کی زیارت ہوئی۔ عاجز نے ان کے منہ مبارک سے خود سنا، کہا نبی پاک نے فرمایا جس نے سونا سائی رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر پوچھا یا اس کے خلیفہ سے ذکر پوچھا، اللہ نے اس کو بخش دینا ہے۔ بخش علی بتاؤ، خدا کی قسم قدر کر لو، یہ ذکر اس طرح نہیں ملتا تھا، کتابیں پڑھ لو، میں نام بتاتا ہوں آپ کو۔ لوگ 30 سال جا کے اللہ والوں کی خدمت کرتے تھے، اس خدمت کو دیکھ کے، محبت کو دیکھ کے اللہ والے کو پیار آتا تھا، تو یہ دل کا ذکر اس کو عطا کر دیا کرتے تھے۔ بڑی نعمت ہے کرنے والے کے لیے۔ سب کو دل کے ذکر کی اجازت ہے۔ یہ اجازت کیا ہے؟ کتاب پڑھو، عربی کی کتاب ہے، لکھنے والے اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت بازی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے اور وہ کر لے، اس کے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ سب کو اجازت، بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو، بیٹیوں کو، سب کو اجازت۔
کس طرح کرنا ہے طریقہ سمجھ کے کر لیں، دین و دنیا کی رحمتیں برتیں لوٹ لیں۔ مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل الٹی طرف، بائیں طرف، لیفٹ سائڈ پر پستان سے دونگلی نیچے ہوتا ہے۔ یہ دل اللہ کی محبت کا مقام ہے۔ حدیث پاک ہے قلب المومن بیت اللہ، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا مومن ہیں، دل اللہ کے گھر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہمارے دل گندے، غلیظ اور ناپاک ہیں، وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتی۔ آپ نیک ہیں۔ عاجز آپ کو اپنی حیثیت بتائے گا اور اس بات کا اظہار کر چکا ہوں، خدا کی قسم کوئی ریاکاری نہیں، تصنع نہیں، بناوٹ نہیں، اللہ کی قسم کھاتا ہوں جب اپنے مرشد سے بیعت کی اس وقت سے لے کے آج تک اپنے آپ کو کتا کہنے کی کوشش کی ہے۔ جب سوچا تو کتا کہنے کی جرت نہیں ہوئی کہ کتا اپنے مالک سے وفادار ہوتا ہے، تو اپنے مالک سے وفادار نہیں۔ اتنا گندا انسان تصنع بناوٹ کے بغیر، لیکن ایک بات پر ناز ہے۔ میرے محبوب پاک سے پوچھا گیا، اصحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے جن کی ساری رات ذکر میں گزرتی تھی، 2 رکعت نفل میں قرآن پاک ختم کرنے والے وہ صحابہ کرام، ایک صحابی رو پڑا، عرض کی آقا ایک عرض کروں؟ میرے محبوب پاک نے فرمایا کہو۔ عرض کی آقا آپ تو نیکوکاروں کی شفاعت کریں گے، ہم جیسے گناہگار کہاں جائیں گے؟ میرے محبوب نے مسکرا کے فرمایا نیکوکار اللہ کے ہوں گے، گناہگار مجھ محمد کے ہوں گے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے اے میرے رسول میں تجھ کو راضی کروں گا، اور میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں راضی نہ ہوں گا جب تک ساری امت کو بخشوا نہ لوں گا، بے وفا نہ ہو، خدا کی قسم بے وفا نہ ہو۔ میرے محبوب فرماتے ہیں میرا امتی میری سنت کا تارک روزے محشر میں اس کو دیکھنا بھی پسند نہ کروں گا۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اے میرے پیارے اصحابیوں میں ایک ایک امتی کو چھانٹ لوں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔ صحابہ نے عرض کی آقا ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، وہاں تو اربوں مخلوق ہوگی، اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ میرے محبوب پاک نے فرمایا جو میرا امتی ہوگا وہ 5 وقت کا نمازی ہوگا۔ جب وہ نماز پڑھے گا وہ پہلے وضو کرے گا، جب وضو کرے گا اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا، اپنے پیروں کو دھوئے گا، اپنے چہروں کو دھوئے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا یہ اعضاء جو دھلے ہوں گے یہ ایسے چمکیں گے جس طرح 14 رات کا چاند چمکتا ہے، میں ان کو پہچان کے نکالوں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے یہ ذکر کیسے کرنا ہے سمجھ لو، کر لو، اور اللہ اس کے محبوب سے تعلق کو جوڑ لو، یہی کامیابی۔ یہ دل کا ذکر اس کا زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے، زبانی ذکر سے منع نہیں۔ کوئی یہ خیال نہ کر کے زبانی ذکر سے منع کرتے ہیں، زبانی ذکر کرو لیکن جب تک یہ دل پاک نہیں ہوگا تیری زبان کی اللہ اللہ کسی کام نہیں آئے گی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے دل میں گدے گھوڑے، تیری زبان پہ اللہ اللہ، این نمازے چے پذیرت بے نیاز، اس بے نیاز ذات کو یہ تیری اللہ اللہ کرنا یہ کیسے قبول ہوگی؟ زبانی ذکر سے منع نہیں، جب تک دل پاک نہ ہوگا کچھ نہ بنے گا۔ یہ دل کا ذکر دل کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کرتے ہو کرو، گندا کام نہ ہو، اچھا کام 24 گھنٹے کرو، خدا کا دین نہیں روکتا، کام کرو لیکن ہر وقت
اپنا خیال تصور دل کے مقام پہ رکھو. میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ. آپ کو توجہ کر کے سننا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے گھر خیال لے جو جاتا ہے, یہاں بیٹھے ہوئے صدر خیال لے جو جاتا ہے. بندہ بس سٹاپ پہ کھڑا ہے, بس کا انتظار ہے, زبان سے بس 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 نہیں کہتا. اسی طرح سے خیال دل کے مقام پہ لے آؤ. یہ دل نہیں, یہ طوطا ہے. اس کی بولی اور آپ جا کر کے سنو کیا کہہ رہا ہے. دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. تو جا کر کے سنیں گے, شروع میں خیال پکے گا, تھوڑے دنوں کے اندر دل کی دھڑکن سننے لگے گی اور تو جا پکے گی. پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. کوئی کام اس کی پریکٹس کر لو کامل ہو جاؤ گے. تو جا پکے گی, پہلے خیال پکے گا, پھر دل کی دھڑکن سنے گی, پھر دل کی دھڑکن واضح پکارے گی اللہ اللہ اللہ. اللہ کے نام سے دل زندہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ دل کی زبان جلدی جاری ہو, سینہ جلدی منور ہو, آپ جلدی اللہ کے ولی بنیں, دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے. ماشاءاللہ خود تو نماز نہ چھوڑیں, پورے گھر کو ہی نمازی کریں, اللہ کے نام کے ڈنکے بجائیں. اللہ آپ کا محافظ بنے, اللہ کارساز بنے, اللہ مددگار بنے. آپ رب کے ہو جائیں, رب آپ کا ہو جائے. یہ نور جلدی پانے کے لیے مراقبہ ہوتا ہے. یہ اللہ کے ذکر کا وہ طریقہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے. یہ کیسے کرنا یہ بھی سمجھو. جب بھی وقت ملے, جتنا وقت ملے, وضو کرنا کوئی شرط نہیں, کر لو, اچھی ضروری نہیں ہے. جہاں چاہو بیٹھ جاؤ, مسجد ہے, دفتر ہے, گھر ہے, فراغت ہوتے ہی ایک گھڑی ضائع نہ کرو, فارغ ہوتے ہی بیٹھ جاؤ. بیٹھ کے آنکھیں بند, گردن نیچے, آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کر آج تک جو گناہ کیے ہیں پہلے اس کی توبہ کرو. بندے سے گناہ ہو جاتا ہے, صرف اللہ کے نبی پاک اور معصوم ہوتے ہیں. جو کہتا ہے نبی گناہ کرتا ہے, اس سے بڑا کمینہ انسان کوئی نہیں. نبی معصوم, نبی معصوم اور پاک, اس کے سوا کوئی پیر صاحب ہو, کوئی سید زادہ ہو, کوئی مولوی صاحب ہو, بڑا حافظ صاحب ہو, بڑا ذمہ صاحب ہو, بڑا پی ایچ ڈی کیا ہو, نہیں کہہ سکتا مجھ سے کبھی گناہ نہیں ہوا. لیکن خوش نصیب ہو جو مرنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے. مر کے توبہ نہیں, مر کے توبہ نہیں. پڑھ لو حدیث پاک, نبی پاک فرماتے گناہگار کہے گا یا اللہ ایک بار دنیا میں بھیج کے دیکھ, میں تیرا کس طرح حکم مانتا ہوں. واپس نہیں آیا کوئی, نہ کوئی آئے گا. یہ جو زندگی ملی ہے سب کچھ اسی میں کرنا ہے. اچھے کھیل کھیل لو یا گندے کھیل کھیل لو. خوش نصیب وہ لوگ جن کو اچھا کھیلنا آ جائے. میرے بیٹے, میرے بھائی, کیسے مراقبہ کرو گے؟ جب بھی وقت ملے, جتنا وقت ملے, وضو کوئی شرط نہیں, جہاں چاہو بیٹھ جاؤ. بیٹھ کے آنکھیں بند, گردن نیچے, آج تک جو گناہ کیے پہلے اس کی توبہ کرو. مر کے توبہ نہیں, لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا کسی مومن نے اتنے گناہ کیے ہوں, گناہ کر کے زمین آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہو, لیکن موت سے پہلے سچی توبہ کرے, اللہ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے. میرے محبوب فرماتے تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو. اگر رونا نہیں آتا, دل کالا ہو گیا ہے, دل پتھر ہو گیا ہے, تیرے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا, رونا نہیں آتا, تو میرے محبوب نے فرمایا اپنا منہ اس طرح بنا جس طرح بندہ روتا ہے. تیرے منہ بنانے پہ اللہ کو رحم آ جائے گا, اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا. کیسے مراقبہ کرو گے؟ فارغ ہوتے ہی جتنا بھی وقت ملے, آنکھیں بند, گردن نیچے, جو گناہ خطا ہو گئے گناہوں سے توبہ. پھر تصور دل کے مقام پہ سنو. دل کہتا ہے
اللہ اللہ اللہ، یہ مراقبہ، ایسے مراقبہ کریں گے، دائمی خیال پکائیں گے، چند دنوں میں دل زندہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ نماز نہیں چھوڑنی، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ، زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہگار بے نمازی۔ بے نمازی پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، بے نمازی اللہ کے غضب قہر میں، بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں، بے نمازی اتنا منحوس۔ اصحابہ کرام کا فتویٰ ہے بے نمازی مر جائے تو نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی، مردود مرتا ہے، پڑھا دو ہوتی نہیں۔ کون ہے بے نمازی؟ روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں شرعی عذر کے بغیر، جو روزانہ 1 نماز چھوڑتا ہے وہ بھی بے نمازی۔ قضا ہو جائے قضا پڑے، چھوڑ نہیں سکتا، جان کے قضا بھی نہیں کر سکتا۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے نماز قضا ہو جائے، ناول پڑھتے پڑھتے نماز قضا ہو جائے، بھونکتے بھونکتے نماز قضا ہو جائے، کھیلتے کھیلتے نماز قضا ہو جائے، گپے مارتے مارتے نماز قضا ہو جائے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جس نے 1 نماز جان کے قضا کی ہوگی اسے 80 عقبے جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ عرض کی آقا عقبہ کیا ہوتا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا 1 عقبہ 80 برس کا ہے۔ نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو۔ نماز پڑھے وضو کریں تو وضو میں مسواک، یہ رسول پاک کی سنت ہے۔ یہ دیکھ لو، یہ لکڑی ہے، 1 بالش لمبی، کیکر کی کاٹ لو، نیم کی کاٹ لو، آج کل تو بازاروں میں ملتی، بازار سے لے کے وضو میں استعمال کر لو۔ اس کی اتنی بڑی شان ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں جس نے پابندی سے وضو میں مسواک استعمال کی ہوگی روز قیامت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں عاجز گناہگار نے خود دیکھا ہے، جو مسواک وضو میں پابندی سے استعمال کرتا ہے جب اس کی موت آئے گی اللہ کے فرشتے اس کو پہلے کلمہ شہادت پڑھائیں گے، کلمہ پڑھا کر اس کے بعد روح قبض کریں گے، کلمہ پڑھ کر موت آئے گی۔ رسول پاک نے فرمایا شیطان نے اپنا ایک چیلا ہر مومن کے پیچھے چھوڑا اور اس کا صرف اتنا کام ہے کہ مومن کو مسواک کرنا بھلا دے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا ایمان سے خاتمہ ہو جائے، تو وضو میں پابندی سے مسواک استعمال کرو، اتنی بڑی عظمت کو حاصل کرو۔ یہ پگڑی رسول پاک کی سنت، یہ مولوی موذن کی نشانی نہیں ہے۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا میرا امتی جو پگڑی باندھ کے نماز پڑھے گا اسے 1 کے بدلے میں 25 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ رب کے محبوب نے فرمایا جب تک میرے امتی دستار باندھیں گے صاحب عزت رہیں گے۔ سب دیکھیں یہ داڑھی رسول پاک کی سنت، حد کیا ہے اس کی؟ ٹھوڑی کے نیچے سے ناپنی ہے، یہ دیکھیں یہ ہے سنت۔ یہ جو بڑی ہوگی ہے 4 انگلی سے اس کو کاٹ سکتا ہے، نہ کاٹے تو گناہ نہیں ہے، لیکن 4 انگلی سے 1 انگلی چھوٹی کرنا، کٹوانا، مڈوانا گناہ کبیرہ۔ رسول پاک فرماتے میرا امتی سنت داڑھی کا تارک، اس کی شفاعت میرے لیے حرام، میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا، میرے نبی جھوٹ نہیں بولتے۔ علماء کرام سے پوچھ لیں، داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، 1 مٹھی چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ۔ رسول پاک نے فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ فکر نہیں، عرض ہاتھ باندھ کے عرض درخواست، آپ وقت ذکر کر لو، کتنا آسان طریقہ ہے، دل کا ذکر ہے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے اپنا خیال دل سے نہ ہٹنے دو، شروع میں ہٹے گا،
یہ پکتا جائے گا، آخر وہ کیفیت ہوگی خدا کی قسم دل سے اللہ کا نام نکالنا چاہے نکلتا نہیں، اس طرح اللہ کا نام دل میں پیوست ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ خیال دل کے مقام پہ، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، سنتے رہو، آواز آئے نہ آئے، پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سنے گی، پھر دل واضح اللہ اللہ کرے گا۔ فارغ ہو جائیں، ایک منٹ ضائع نہ کریں۔ یہ زندگی اتنی قیمتی ہے، ایک سانس دنیا کی ساری دولتیں دے کے کوئی ایک سانس نہیں لے سکتا۔ سالوں کے سال مٹی میں رل گئے، ضائع ہو گئے۔ کیسے ضائع ہو گئے؟ بیٹھ گئے تو چگلیاں کر رہے ہیں، اس سے لڑا دو، اس کو اس سے لڑا دو، غیبت کر رہے ہیں، اپنا عیب نظر نہیں آتا، اگلے کا معمولی سا عیب نظر آ جائے، اس کو بتا بتا کے پیٹ کا درد ہی ختم نہ ہوا۔ گالیاں دیں گے، فحش کلامی، گندگیاں، گانے سن لو، ڈانس دیکھ لو، فلمیں دیکھ لو، زندگی موت آ گئی۔ جو زندگی گئی وہ گئی، جو بچ گئی وہ ضائع نہ کرو۔ جیسے ہی فارغ ہوتے ہی مراقبہ کرو، فارغ ہوتے ہی آنکھیں بند، گردن نیچے، جو گناہ ہو گئے اللہ کے سامنے نادم ہو کے توبہ کرے، اور تصور دل کے مقام پہ سنو، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کتنا پیارا نام ہے۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، بچہ رو رہا، لاکھ جتن کیا، دودھ پلا کے دیکھا، خاموش نہیں ہوا، 15 ہیلے کر کے دیکھا، بچہ خاموش نہیں ہوا۔ اس ماں نے اپنے ہاتھوں میں لے کر 2-3 بار اللہ اللہ کر کے اللہ کے نام کی لوری دی، بچہ سونے لگ جاتا۔ جس کے دل کو 24 گھنٹے اللہ کے ذکر کی لوریاں ہیں، کتنا سکون سے زندگی گزرے گی۔ جس کے دل میں 24 گھنٹے اللہ اللہ ہوتا رہے، اس کو اللہ کی پناہ نہ ملے تو اور کیا ہو، وہ گناہ سے نہ بچے تو اور کیا ہو، اس پہ اللہ کا فضل نہ ہو تو اور کیا ہو۔ جیسے ہی فارغ ہو جاؤ، یکدم مراقبہ، آنکھیں بند، گردن نیچے، جو کمی کوتاہی آج تک ہوئی ہے، یا اللہ میں بڑا کمزور ہوں، میں تیرے عذابوں کو برداشت نہیں کر سکتا، جس طرح تو نے آج تک میرے گناہوں پہ پردے ڈالے، اگر تو ہمارے عیبوں کو ظاہر کر دے، ہم اپنے گھر میں منہ دکھانے کے لائق نہیں، تو نے کتنا کرم کیا، ستاری فرمائی، ہمارے گناہ چھپائے، ایسی کرم کر کے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ سے توبہ کر کے، آنکھیں بند کر کے، گردن جھکا کر اپنا خیال دل کے مقام پہ لے جاؤ، اور سنو، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ مراقبہ، ایسے مراقبہ کریں گے، دائمی خیال پکائیں گے۔ ہفتے میں ایک پروگرام میں آ جایا کرو۔ جو کراچی کے دوست ہیں ان سے میری عرض ہے، اتوار مردوں کے لیے درس ہوتا ہے، منگل عورتوں کے لیے درس ہوتا ہے، جمعہ مرد عورت دونوں کے لیے درس ہوتا ہے۔ خدا کی قسم ان مجلسوں کے بغیر ایمان نہیں بچتے۔ آج اس خود اپنے گھر سے ایسی علماء کرام جو باتیں کرتے ہیں، دیکھو ذرا ان کے چہروں کو، اللہ کے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی باتیں سننے کے لیے عاجز بھی ان کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ آپ بھی آ جایا کرو، اگر آتے رہیں گے، آئیں گے بھائی، کرو ہاتھ کھڑے، انشاءاللہ آئیں گے۔ خدا کی قسم آ کے دیکھ لو، جب ماں منہ پہ تھوکے گی تجھ سے نفرت کرے گی، باپ تیرا منہ نوچ رہا ہوگا کہ جا دفع ہو جا، میں تجھے حرام کما کے کھلاتا رہا، میں نے اپنے مقدر خراب کیے، ذلیل تیری فیسیں بھرتا رہا، تیرے نخرے برداشت کرتا رہا۔ اگر میں یہ حرام نہ کماتا تو اللہ کے گھر کو دعوت نہ دیتا۔ یہ باپ اپنے بچے کے منہ کو نوچے گا، 2 دشمن بن جائیں گے۔ اگر تو پابندی سے آیا، خدا کی قسم تیرا وہاں بیٹھنا تیرے کام آئے گا، تیری آخر سنور جائے گی۔ ذکر کرو، مراقبہ کرو، پابندی سے پروگرام آتے رہو، چند دنوں میں دل زندہ، دل با خدا۔ آپ اللہ کے ولی بنے، یہ داڑھی خود بڑھ کے باشرہ ہو، سر پہ اللہ کے رسول کا تاج آئے، نماز تو نماز،
تیرے تہجد کے نفل نہ چھوٹے، خدا بھی تیرا، خدا کے رسول بھی تیرے، قبر جنت کا باغیچہ، عرش مولا کا سایہ، انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب، وما توفیق الا باللہ۔ یہ چند ایک اعلانات